کل کے درس میں آپ حضرات نے تفصیلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سنا تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھا، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور پروپیگنڈے کیے۔ حالانکہ ایسی بات کرنا کسی شریف آدمی کے متعلق نہیں کہی جا سکتی، چہ جائے کہ اللہ جل جلالہ کے شان والے پیغمبر، پاک پیغمبر، مقدس ہستیاں اور اللہ کے پاک پیغمبر کے پاک دامن ماں، ان کے متعلق ایسی باتیں کرنا۔ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر بہتان باندھا گیا اور منافقین نے ایسا بہتان باندھا، ایسی تہمت لگائی اتنی شدید کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی بعض صحابہ اس میں شامل تھے، غلط فہمی ہو گئی تھی ان کو۔ اور اس میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مداح رسول ہیں، شاعر صحابی ہیں، وہ بھی اس میں تھے۔ اسی طرح حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالزاد بھائی ہیں، بدری صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ بھی ان میں شامل تھے۔ اسی طرح حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پوپیزاد یعنی بہن تھی، پوپیزاد، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی لگتی تھی۔ لیکن پروپیگنڈا چونکہ اتنا شدید ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1 مہینے تک پریشان رہے، اور صحابہ کرام کو بھی مغالطہ لگ گیا کہ آیا یہ بات حقیقت ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو، آپ کے غم اور یعنی حزن کو دیکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ بات سچ ہے، یعنی یہ تہمت جو انہوں نے لگائی ہے، یہ بات اگر حقیقی ہے، حقیقتی طور پر یعنی ان سے یہ گناہ ہوا ہے، تو آپ کے لیے یعنی اگر یہ بات حقیقت میں ہے تو ہم آپ کے لیے یعنی آپ کے لیے عورتیں کم نہیں ہے، اور اگر یہ بات جھوٹ ہے تو مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں ان لوگوں کی گردنیں اڑا دوں۔ جلالی صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں فرما سکتے کہ میں کیا کروں اب اس ٹائم۔ کم از کم و بیش 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر اس طرح معاملہ ہے تو ہم آپ کے لیے اور شادی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس پر دعا بھی مانگی تھی اللہ جل جلالہ سے کہ اے اللہ، کہ جو میرے استطاعت میں ہے، جو میرے قدرت میں ہے، اس میں تو میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں، لیکن جو میرے قدرت سے باہر ہے تو اے اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ اتنی زیادہ محبت تھی، لیکن پریشان رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پیش نہیں کی، بلکہ اللہ جل جلالہ نے قرآن اتارا، سورہ نور کے پورے 2 رکوع نازل فرمائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی بیان فرمائی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اکثر احباب کہتے ہیں کہ علم الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ عالم الغیب تھے، یا ان کو غیب کا علم ہے ذاتی طور پر، یا وہ حاضر ناظر تھے۔ یہاں پر ایک بات سمجھے کہ یہ واقعہ کوئی یعنی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ نور کا واقعہ ہے۔ پورے 2 رکوع اس کے اندر جو ہے سورہ نور کے اندر موجود ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے، اس لیے کہ نبی کسی سے ڈرتے نہیں، کسی کے سامنے جھکتے نہیں، کسی سے دبتے نہیں، کسی سے شرماتے نہیں، حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔
اللہ کی وحدانیت سرعام کرتے ہیں، وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مال کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کا دیا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی ان کے سامنے فیصلہ فرماتے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، اور جو منافق تھے ان کو فرماتے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو، آپ تہمت لگا رہے ہو۔ اسی طرح حاضر ناظر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ جب وہ اس غزوے سے واپس آ رہی تھی اور یعنی صحابہ کرام موجود تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ غزوے سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں یعنی ایک مقام پر انہوں نے سٹے کیا، رات کا وقت ہے، اور پھر وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس اونٹنی پر سوار تھی، تو جب آرام فرمایا، آرام کے لیے یعنی لوگ اتر گئے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، اور جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اور ہوتا اس طرح تھا کہ جب قافلہ کسی جگہ پر جاتا ہوتا تھا تو ان کے پیچھے ایک آدمی بھی مقرر کیا جاتا تھا کہ وہ بقایا کسی سے کوئی چیز گر جائے، کوئی سامان رہ جائے تو وہ ان سامان کو اٹھائے۔ تو ایک صحابی بعد میں آ رہے تھے پیچھے سے، تو جب آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اندھیرا ہے، کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی اونٹنی سے اتر کر ان کو بٹھایا، انہوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے اپنی اونٹنی پر سوار کر کے اور خود اونٹنی کے نکیل پکڑ کر یعنی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو لوگوں نے منافقوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ انہوں نے ان سے یعنی زنا سرزد ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ بہتان باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کی انتہا تھی، مسلسل پریشان، کبھی کس کے پاس جا کر مشورہ کرتے ہیں، کبھی کس کے پاس جا کر مشورہ کرتے ہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، ان کے درمیان فیصلہ ابھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ علم نہیں ہے۔ کیوں فیصلہ نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو دیکھا نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فیصلہ فرماتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ حالانکہ سورہ اعراف کے اندر اللہ جل جلالہ اپنے پیغمبر کو صاف فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر، ان لوگوں کو، تمام امت کو، ساری دنیا کی انسانیت کو یہ پیغام دے دو، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری خیریں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا، اور اس سے بھی آگے وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی، یعنی آنے والے حالات کا مجھے علم ہوتا، یہ پریشانی آ رہی ہے، یہ دکھ تکلیف آ رہی ہے، تو میں اس سے اپنے آپ کو بچاتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسی طرح یہ بہتان باندھا گیا۔ ہر دور میں اسی طرح نیک لوگوں پر، اور اکثر تو پیغمبر کرام یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طرح جو ہے تہمتیں بھی لگی ہیں، وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایک روایت کے مطابق ایک وقت میں اللہ رب العزت نے 43 انبیاء کو بھیجا، اور ان لوگوں نے بیک وقت ایک ہی دن میں ان 43 انبیاء کو شہید کیا۔ تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس آج کے جو آیات ہے، آج کے آیات کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، کہ یہودیوں نے جو ظلم کیا ہے، ان ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر چیزیں حرام کر دی گئی۔ ترجمے کی طرف آ جائے، ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، پس بسبب ظلم کرنے کے ان لوگوں کی، ہادو جو یہودی ہے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور بسبب ان کے روکنے کے جو اللہ جل جلالہ کے راستے سے روکتے تھے، کثیرہ بہت زیادہ، واخذہم الربا، اور بسبب ان کے سود لینے کے، اور بسبب ان کے سود لینے کے، وقد نہوا عنہ، اور حلال کی تحقیق ان کو منع کر دیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور بسبب ان کے کھانے کے لوگوں کے مال کو، بالباطل، باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، مِنْهُمْ، ان میں سے، عذابًا علیما، دردناک عذاب، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن ان میں پختہ لوگ، فی العلم، علم کے لحاظ سے، اسے یعنی یہودیوں میں جو لوگ علم میں پختہ تھے وہ ان سے الگ ہے،
ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ لوگ جو پختہ ہے علم میں، منہم ان میں سے یعنی ان یہودیوں میں سے، والمؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون اور ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک اور وہ چیز جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما اور وہی لوگ ہیں کہ ان کو ہم عن قریب بہت بڑا اجر دیں گے. آیات کے شروع میں فبظلم من الذین ہادوا، یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ظلم کی وجہ سے ہم نے اوپر چیزیں حرام کر دی. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ہادو یہ جو یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا اور ان کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ یہودیوں کے جو بڑے تھے، ان کے جو بزرگ تھے، ان سے غلطی ہوئی تھی، کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور پھر انہوں نے معافی طلب کی تھی اور انہوں نے کہا کہ انا ہدنا الیک، کہ اے اللہ، اے پروردگار، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہماری غلطی کو معاف کر دے، ہم رجوع کرتے ہیں. تو ہدنا کے لفظ کی وجہ سے، اس ہدنا کی وجہ سے کہ ہم رجوع کرنے والے ہیں، یعنی حق کی طرف، باطل سے حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو اسی لیے اس لفظ کی وجہ سے کہ یعنی باطل سے حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. ان میں بہت زیادہ یعنی نیک بھی تھے، برے بھی بہت تھے، لیکن نیک بھی ان میں بہت تھے. تو فبظلم من الذین ہادوا، بسبب ان کے ظلم کرنے کے، ان لوگوں کے ظلم کرنے کے، ہادو جو یہودی تھے، حرمنا علیہم حرام کر دی ہم نے ان کے اوپر، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے. مطلب یہ ہے کہ حلال چیزیں وہ کون سی تھی، حلال پاکیزہ چیزیں کون سی تھی جو ان کے اوپر حلال کی گئی تھی. ایک دوسرے مقام پر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وحرمنا علیہم شحومہما وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر. یہ سورہ انعام کے اندر یہ آیات 145 نمبر 145 ہے. اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وعلی الذین ہادوا اور ہم ان لوگوں پر جو یہودی تھے، حرمنا ہم نے حرام کر دی، کل ذی ظفر ہر ناخون یعنی ناخون والے جانور، ہر ناخونی جانور یعنی وہ جانور کہ جن کے پاؤں کے یعنی انگلیاں جڑی ہوئی ہے، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، اسی طرح گائے بینس ہے، بکریاں ہیں. یہ ہم نے ان کا گوشت یعنی ان کا گوشت تو حلال تھا لیکن ان کا چربی ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. ومن البقر والغنم یعنی گائے میں سے، گائے میں پھر بھینس بھی آ جاتی ہے، پھر اسی طرح بقر میں بھیڑیا بھی آ جاتی، بھیڑ اور بکری بکرے، یہ سارے جو ہے ان کے قسم ہے، یہ ان میں آ جاتے ہیں. حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر، شحومہما ان کی چربی یعنی ایسے جانور جو تھے، ان جانوروں کی چربی ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی. الا ما حملت ظہورہما مگر وہ جو ان کی پیٹوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو پیٹوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ان سے ماورا ہے، الگ ہے. او الحوایا یا جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، او مختلط بعظم یا ان کے یعنی ہڈیوں کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے. یہ کیوں ان کے اوپر یہ حرام کر دیا؟ اس لیے ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ اس لیے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے سرکشی کی تھی، وہ شرارت کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے عارضی طور پر یہ حلال چیزیں حرام کر دی. اور یہ عارضی طور پر، اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے لوگ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، حکومت کچھ نہیں کہتی، یعنی محافل ہوتے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی حکومت اس کے اوپر کوئی مطلب قدم نہیں اٹھاتی، کچھ کہتی نہیں ہے. لیکن جب ایسے لوگ جمگٹا محفل اور ایسے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں اور حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں، کوئی شرارت کرتے ہیں، تو پھر حکومت یعنی عارضی طور پر ان کے اوپر جو ہے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں تاکہ 5-6 آدمی جو ہے اکٹھے نہ پھرے، کوئی شرارت نہ کرے، کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، ملک کو امن و امان میں لانے کے لیے، تاکہ حفاظت ہو، تاکہ امن و امان ہو. اس لیے پھر یعنی اکٹھے لوگوں کو نہیں چھوڑتے، وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے یعنی یہ ان جانوروں کی چربی کو حرام قرار دیا، حالانکہ یہ حلال ہے لیکن کچھ وقت کے لیے، وقت کے تناسب سے. احلت لہم
جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے. کس وجہ سے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ روکتے تھے اللہ جل جلالہ کے راستے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. اللہ کے نبی کی کتاب پر ایمان لانے کو لوگوں کو ایمان نہیں لانے دیتے تھے، شرارت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ چیزیں ان کی ظلم کی وجہ سے حرام قرار دی.